دوستو، ایک شخص کے گھر والوں نے اس کی پسند کے خلاف اس کی شادی کر لی۔ وہ آدمی اس رشتے پر خوش نہیں تھا۔ پہلے دن سے ہی اس نے اپنی بیوی کو بیوی نہیں سمجھا، بلکہ صرف اسے اپنی نوکرانی سمجھتا تھا۔ کبھی اس نے اپنی بیوی سے ہنسی مذاق تک نہیں کیا، بس ہر وقت وہ اسے صرف روب کے ساتھ کام بتا دیتا، اور بیوی بھی ایسی صابر تھی کہ حکم سنتے ہی اس کام میں لگ جاتی تھی، اور صبر کر کے اپنی خدمت کے کاموں میں لگے رہنا اس کا شیوا بن چکا تھا۔ بیوی کا ظالم خاوند تھوڑی سی غلطی اور تھوڑی سی کوتاہی پر اسے بہت مارتا پیٹتا۔ بیوی کو بالکل یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کبھی کوئی بات اس سے پوچھ سکے۔ آخرکار شوہر نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لی جائے۔ وہ اپنی وفادار بیوی کی موت کے لیے اپنے دوستوں کے پاس جا کر اس کو مارنے کی طرح طرح کی ترکیبیں دریافت کرنے لگا۔ آخرکار ایک ترکیب پر اتفاق رائے ہوا کہ مٹھائی بنوائی جائے اور اس میں زہر ملا کر بیوی کو کھلا دیا جائے۔ اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ خاوند بیوی کے پاس وہ زہر آلودہ مٹھائی لایا اور بڑی محبت سے کہنے لگا کہ اسے کھا لو۔ بیوی اس کی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی محبت دیکھ کر بہت خوش اور حیرت زدہ ہوئی، اور اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس مٹھائی میں زہر ہے۔ خاوند نے کہا کہ اسے کھا لو۔ بیوی نے 3 دفعہ پوچھا، کھا لوں؟ اس ظالم نے بھی تینوں دفعہ ہی کہا کہ ہاں کھا لو۔ اس بے مثال اطاعت شعار بیوی نے اس زہر آلود مٹھائی کو خاوند کا حکم سمجھ کر کھا لیا۔ خیر، وہ ظالم خاوند باہر چلا گیا اور دوستوں کے ساتھ کر بیٹھ گیا۔ بیوی کی موت کی خوشی کے جشن منانے لگا۔ اس کی موت کی خبر کے سننے کا انتظار کرنے لگا کہ ابھی اس کے موت کی خبر آئے گی۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا اور اندر ہی اندر خوش بھی بہت تھا۔ اتنے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ جلدی گھر چلو، تمہاری بیوی کی آخری سانسیں ہیں، وہ بار بار تمہارا نام لے رہی ہے۔ جب یہ ظالم خاوند پہنچا تو بیوی سامنے پڑی تھی، منہ سے جھاگ بہ رہی تھی، زندگی موت کی وہ جنگ لڑ رہی تھی۔ جب یہ قریب گیا تو بیوی، جس میں اٹھنے کی بھی سخت نہیں تھی، اٹھی اور اس کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑا کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دینا کہ میں آپ کے قابل نہ بن سکی، قصور سارا میرا ہی ہے، میں آپ کی خدمت بھی نہ کر سکی۔ اور شوہر کی طرف ٹکر ٹکر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ اس کی یہ تابعداری، فرما برداری اور سچی محبت اور خلوص کو دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں کھل گئیں۔ بس جیسے ہی اللہ نے اس کے دل کی آنکھیں کھولیں، وہ جلدی سے اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹروں نے جلدی سے اس نیک دل خاتون کا معدہ واش کیا، سارا زہر نکالا، اور وہ آدمی بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ کے حضور معافی مانگی۔ اللہ کا کرم ہوا کہ اس کی بیوی بچ گئی۔ وہ اپنی بیوی کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ گھر لے آیا۔ دن بدلے بیوی کا صبر رنگ لایا۔ اب وہی خاوند ہے جو دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا تھا اور نوکرانیوں والا سلوک کیا کرتا تھا، نہایت اکرام و اعزاز کرنے لگا۔ پہلے ان کے گھر جو بھی مہمان آتے تھے تو وہ ان کے سامنے بیوی کو نوکرانی کہتا تھا۔ اب وہی آ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تیری نوکرانی کہاں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ سامنے میرے گھر کی ملکہ بیٹھی ہے۔ اب میری زندگی بہت ہی پرسکون ہے۔ دوستو، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔